بڑھاپے کے 5 خطرناک ترین گناہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم ناظرین کرام، بڑھاپا ایک ایسی عمر ہے جب انسان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، زندگی کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں اور ہر لمحہ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کا اختتام نیکی پر کرے، مگر افسوس کچھ لوگ اس عمر میں بھی گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور وہ ایسے گناہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آئیے آج ہم بڑھاپے کے 5 خطرناک ترین گناہوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2330۔ آئیے جانتے ہیں بڑھاپے کے 5 خطرناک ترین گناہ جو قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں زنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو بڑھاپے میں زنا کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 108۔ آئیے ناظرین سماعت کیجئے، بڑھاپے میں زنا اس لیے زیادہ سخت ہے کہ جسمانی خواہشات کم ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دل گناہ کا عادی اور ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ عبرت انگیز واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بوڑھے شخص کو زنا کے جرم میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کیا تیرا بال سفید نہیں ہوا؟ کیا تجھے موت کا خوف نہیں آیا؟ پھر اسے سزا دی گئی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ نمبر 2، بڑھاپے میں تکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 23۔ بڑھاپے میں تکبر اس لیے برا ہے کہ یہ وقت عاجزی اور اللہ پاک جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ دولت، عہدے یا عبادت پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ حدیث سماعت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ ایک بزرگ شخص حج کے موقع پر دوسرے حاجیوں کو حقیر سمجھ کر چل رہا تھا۔ ایک نیک شخص نے کہا، یہ حج نہیں، یہ سفر غرور ہے، اور اس شخص کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تیسرا بڑا گناہ کون سا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کرنا چاہیے؟ وہ ہے بڑھاپے میں نماز چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 82۔
بڑھاپے میں نماز نہ پڑھنا اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اب زندگی کا آخری وقت ہے اور موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا، میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اب پڑھ لوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ابھی تیری روح نکلی نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج سے نماز شروع کر، شاید اللہ معاف کر دے۔ نمبر 4، چوتھا بڑا گناہ جو بڑھاپے میں زبان کے گناہ یعنی غیبت، جھوٹ، گالی۔ جو شخص اللہ جل جلالہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6018۔ بعض لوگ بڑھاپے میں بھی دوسروں کی برائی، غیبت، جھوٹ اور گالی گلوچ سے باز نہیں آتے۔ زبان کا زخم تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور کسی کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ ایک بزرگ عورت عبادت گزار تھی مگر لوگوں کی غیبت کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ استغفر اللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 27506۔ بڑھاپے میں پانچواں بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بڑا خطرناک ہے وہ ہے بڑھاپے میں توبہ سے انکار۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور توبہ وہ لوگ نہیں کرتے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آتی ہے تو کہتا ہے، اب میں نے توبہ کر لی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 18۔ کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور یہ سب سے خطرناک حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3537۔ بڑھاپے میں زنا اور بدکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں ایک بڑھاپے میں زنا کرنے والا بھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2562۔ بڑھاپے میں زنا اس لیے زیادہ سنگین ہے کہ انسان میں خواہش کم ہو چکی ہوتی ہے، مگر پھر بھی شیطان کی پیروی کرنا اللہ پاک جل جلالہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ بڑھاپے میں دوسرا بڑا گناہ شراب نوشی۔ بڑھاپے میں شراب نوشی۔ شراب نوشی ہر عمر میں حرام ہے مگر بڑھاپے میں یہ اور زیادہ قبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا، مطلب کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5578۔ اور جب بڑھاپے میں انسان توبہ کی بجائے شراب میں ڈوبا رہے تو یہ اللہ پاک جل جلالہ کی ناشکری اور سخت نافرمانی ہے۔ نمبر 3، نماز چھوڑ دینا۔ بڑھاپے میں نماز چھوڑنا گویا آخرت کو بلا دینا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو عن قریب وہ گمراہی کی سزا پائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر
59۔ بڑھاپے میں نماز ترک کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ موت کے قریب ہونے کے باوجود اپنے رب سے منہ موڑ رہا ہے۔ نمبر 4، زبان سے جھوٹ اور غیبت۔ بڑھاپے میں جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا ایک بڑی نحوست ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ بوڑھے کی زبان سے جب جھوٹ اور چغلی نکلتی ہے تو یہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک زہر ہے۔ نمبر 5، اللہ جل جلالہ کے سامنے تکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ بوڑھے کے لیے تکبر سب سے بڑی بدبختی ہے، کیونکہ اسے اپنی عاجزی اور توبہ کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ غرور میں رہنا۔ پیارے بھائیوں، بڑھاپا وہ عمر ہے جس میں ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس عمر میں بھی گناہوں پر اڑا رہے تو وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑھاپے میں اور ویسے بھی جس عمر میں بھی ہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے اور ان گناہوں سے بچا لے جن سے اللہ پاک جل جلالہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کسی کے ٹائپ کرنے سے بخشش ہو جائے۔ آمین۔